نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو بیان ہے بہت اہم بیان ہے۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں نفلی نمازوں کے اجر اور ثواب کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اگر کسی آدمی کے فرض میں کمی ہوگی، یقیناً ہم میں سے ہوگی، ہم فرض کی ادائیگی مکمل تو کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے اعمال میں کوئی نفلی نماز ہے، تو اس دن یہ جو نفلی نمازیں ہوں گی یہ ہمارے فرضوں کے برابر تو لی جائیں گی۔ اس لیے ہمیں فرضی نماز تو پڑھنی ہی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی نمازیں بھی ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج نفلی نمازوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ابن ماجہ میں ہے، 1140 اور 1141 نمبر۔ 1140 نمبر جو ہے وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جو 1141 نمبر ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات کی حفاظت کرے گا روزانہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی جو روایت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، اور وہاں اس کا نمبر ہے 1690، 1690، بالکل سیم الفاظ ہیں، اور راویہ بھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ وہاں بھی وہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات کی حفاظت کرے گا روزانہ، جسے ہم سنتے موقدہ بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک جگہ 10 بھی ہیں، وہ ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہی جو روایت ہے وہ ترمذی شریف میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 401 سے لے کے 403 تک۔ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور یہی روایت ابو داؤد میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 1246، اور وہاں بھی اس کی راویہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ 12 رکعات جسے ہم سنتے موقدہ بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت 10 کی بھی ہے، لیکن زیادہ جو اتفاق ہے وہ 12 رکعات پہ ہے۔ وہ ہے 2 ہیں فجر کی، یعنی فرضوں سے پہلے 2 سنتے، اور ظہر کی 4 فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، اور مغرب کی 2 فرضوں کے بعد، اور عشاء کی بھی 2 فرضوں کے بعد۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، لیکن میری عادت ہے کہ میں اختلافی مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن ظہر کے جو بعد میں 2 ہیں ان کی 4 کی بھی روایت ہے، اور عشاء کی جو 2 ہیں ان کی 4 کی بھی روایت ہیں، لیکن زیادہ تر عمل انہی پہ کرتے ہیں کہ 12 جو رکعتیں ہیں ان کی حفاظت لازمی کرنی چاہیے، یہ ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ انشاءاللہ ہمارے قیامت والے دن فرضوں کے برابر یہ تولی جائیں گی۔ ہم میں سے کوئی بھی فرضوں کی ادائیگی مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے یہ جو نماز ہے اس کو ضرور ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہے تہجد، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، نفلی نماز ہے، فرضوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے فضیلت والی نماز ہے، اور یہ ابن ماجہ میں 1358 نمبر ہے، 1358۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ تہجد کے جو نوافل ہیں وہ 8 پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ وتر اگر رات کو نہیں پڑھتے تھے تو پھر وتر ملا کے 11 ہو جاتی تھی، اور فجر کی 2 سنتیں ڈال کے 13 رکعت ہو جاتی تھی۔ اگر آپ رات کو وتر پڑھ لیتے تھے تو پھر صبح 8 تہجد اور 2 سنتیں فجر کی۔ اور یہی روایت جو ہے
ابن ماجہ میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہاں اس کا نمبر ہے 1361۔ اور تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تہجد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی اگر پابندی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ صرف نماز سے آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو انشاءاللہ یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 8 رکعت ہیں اس کی، سنت جو ہے آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 8 سے زیادہ نہیں۔ ویسے نفل جتنے مرضی پڑھیں لیکن تہجد کے جو نوافل ہیں وہ 8 رکعت ہیں۔ میں نے آپ کو روایت بتا دی ہے، تو بخاری شریف میں بھی یہی روایت ہے 1145، اس کا نمبر ہے 1145۔ بخاری شریف میں بھی روایت ہے تہجد کی فضیلت میں کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، اور خدا نخواستہ اگر کسی دن آپ کی تہجد رہ جاتی تھی تو پھر آپ 12 نوافل ادا کرتے تھے۔ تہجد کی بہت فضیلت ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نماز ہے وہ ہے وطر۔ ابن ماجہ میں روایت ہے 1168، اور خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک اور نماز فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور نماز فرض کی جو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اگر تم یہ نماز پڑھ لو تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ ہے وطر کی نماز۔ وہ وطر کی نماز ہے جس کا وقت ہے عشاء سے لے کے طلوع فجر تک۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1185۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وطر پڑھے ہیں۔ آپ نے اول رات میں بھی پڑھے ہیں، رات کے درمیانی حصے میں بھی پڑھے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے وطر طلوع فجر سے پہلے تک پہنچ گیا تھا ٹائم، یعنی وطر کا جو ٹائم ہے وہ مقرر نہیں ہے، آپ جس وقت مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ رات کو پڑھ کے سو لیا کریں کہ کیا پتہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو وطر جو ہے یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے، اور یہی روایت ابو داؤد میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 336، اور یہی روایت 1169 پہ بھی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وطر ہے یہ فرض نہیں ہے، وطر فرض نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اس لیے ہمیں یہ پڑھنے چاہیے۔ اور یہی الفاظ 1170 میں ہے نمبر اس کا، اور وہاں اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ وطر ہمیں پڑھنے چاہیے، اور اول حصے میں پڑھ لیں، رات کے اٹھ کے پڑھ لیں یا صبح، بہرحال یہ فجر کی سنتوں سے پہلے پہلے وطر جو ہیں وہ لازمی پڑھ لینے چاہیے۔ اور اس میں صورتیں کون سی پڑھنی چاہیے؟ وہ راوی ہیں اس کے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ یہ آپ قرات کرتے تھے وطر میں۔ کوئی بھی آپ قرات کرے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ہم سنت پہ عمل کریں گے تو ہمیں ظاہر ہے دوہرا ثواب ملے گا، اس لیے یہ بھی میں نے آپ کو روایت بتا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے نماز ہے اوابین، جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ ابن ماجہ میں روایت ہے 1167 نمبر ہے اس کا، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور ان کے درمیان کوئی غلط بات نہ کرے تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہی روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 435۔ اگرچہ ان روایات میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن اہل علم کا اس کے اوپر عمل ہے کہ مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھنے چاہیے ہمیں۔ اگر اس میں 2 روایتیں ہیں کہ اگر
جو مغرب کے بعد جو نفل ہیں اس میں شامل کر لیے جائیں تو پھر 8 ہو جائیں گے، 6 اوابین کے اور 2 اس کے. تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ ملا کے ہی 6 پڑھنے چاہیے. بہرحال میں نے آپ کو دونوں روایتیں بتا دی ہیں، جو آپ آسانی کریں وہ پڑھ لیں. اور ایک نماز ہے نماز تسبیح، بہت فضیلت والی نماز ہے، بہت ہی فضیلت والی نماز ہے. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، 1386 اس کا نمبر ہے. اور یہی روایت جو ہے وہ ترمذی شریف میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 233. اور ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے یہی روایت، اور وہاں اس کا نمبر ہے 1297. یہ میں نے آپ کو تینوں روایتیں بتا دی ہیں، اور راوی ایک ہی ہے. راوی ان احادیث کے ایک ہی ہیں، وہ ہیں آپ کے چچا محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا کیا میں آپ کو فائدہ نہ دوں؟ یہ میں نے تینوں حدیثوں کے جو الفاظ ہیں میں اکٹھے بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا کیا میں آپ کو فائدہ نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ چیز عطیہ نہ کروں؟ تو چچا محترم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک نماز پڑھا کریں. اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کے نئے اور پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے جو گناہ جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. آپ کے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ، اب اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اس کے گناہ اگر ریت کے ٹیلوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. تو پھر آپ نے ہمیں سہولت دے دی ہے بہت بڑی کہ یہ نماز روز پڑھنی چاہیے. اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں. مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں. سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں. 5 آپ نے اس کے آپشن دیے ہیں اور 5 ہی اس کے فوائد بتائے ہیں. یعنی کہ 5 آپشن ہیں اس کے کہ روز پڑھیں، ہفتے میں پڑھیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، سال میں ایک دفعہ پڑھیں، ورنہ زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے. بہت سکون والی نماز ہے، بہت پیاری نماز ہے. ٹائم زیادہ نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ لگتے ہیں. تو ہمیں یہ نماز تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے اس کی. ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ پڑھنی چاہیے. طریقہ اس کا تھوڑا سا اختلاف ہے روایتوں میں، تو بس زیادہ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ نماز ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مہینے میں کم از کم ایک دفعہ یہ نماز ضرور پڑھ لیں. بہت اجر اور بہت ثواب والی نماز ہے. تو نفلی نمازوں کا ہمیں اہتمام جو ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے فرض پورے ہوں، اس لیے ہمیں نفلی نماز کا اہتمام میں بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ ضرور پڑھنی چاہیے. ایک نماز ہے اشراق کی، بہت فضیلت والی نماز ہے یہ بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے فجر کی اور اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اچھی طرح طلوع ہو جائے، یعنی طلوع ہونے کے 10 یا 15 منٹ بعد صرف 2 رکعت نماز، کوئی زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، پورے عمرے کا ثواب. آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا سا ٹائم ہے، تھوڑے سے ٹائم میں آپ گھر بیٹھے ہی عمرہ کر سکتے ہیں. نفلی نمازوں کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. فرضوں میں تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں چھوڑنے کی، وہ تو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو نمازیں بتائی ہیں، مثلا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد پڑھیں، بہت فضیلت والی نماز ہے. اگر وہ مشکل ہے تو اشراق پڑھ لیا کریں، یہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے. فرض نماز پڑھ کے آپ فجر کی تھوڑی دیر بیٹھے رہیں مسجد میں اور اس کے بعد اشراق پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اوابین کے 6 نوافل پڑھ لیں مغرب کے بعد.
لیکن ہمیں فرضوں کے علاوہ کم از کم 1 یا 2 نمازیں نفلی ضرور پڑھنی چاہیے، ہمیں ان کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ جو 12 رکعتیں سنت موقدہ ہے وہ تو ہم نے پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 3-4 نمازیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، تہجد ہو گئی، اشراق ہو گیا، اوابین ہو گئیں، یا صلاۃ تسبیح، تو خیر چلو زیادہ لمبی ہے، وہ بھی اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے علاوہ کم از کم روز کی 1 یا 2 نفلی نمازیں ساتھ ضرور پڑھیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، اور سن کے اگر کوئی عمل کر لے گا تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرضوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ بہت سارے فضول کام ہم روز کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اگر ہم ان میں سے کوئی کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو وقت ہوگا یہ بہت قیمتی ہوگا، اور اس کا پتہ ہمیں آخرت میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حدیث سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نئے سننے والے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اس چینل پہ آپ کوئی فضول گفتگو، کوئی لطیفے بازی، کوئی قصے کہانیاں، اور خاص طور پہ اختلافی جو باتیں ہیں، کسی مسلک کے خلاف گالی گلوچ، کسی شخصیت کے خلاف، انشاءاللہ یہ بالکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں ہوگا۔ صرف حدیث پاک اور قرآن کی کوئی آیت یا کوئی مذہبی مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔